کیا. اگرچہ یہ تقریب میرے پروگرام کا حصہ نہیں تھی, میں صرف چاہتا تھا کہ میں بلوچستان کے اسپورٹس جرنلسٹ سے ملوں, ان کو قائل کروں کہ انہوں نے آئندہ ہونے والی جو نیشنل گیمز ہیں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. لیکن میں بہت مشکور ہوں خلیل صاحب کا, ان کی ٹیم کا, نسیم صاحب کا اور حاجی صاحب کا, عرفان رانا صاحب کا, جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا. محترم مہمان خصوصی, میں 25 سال کے بعد کوئٹہ آیا ہوں. جب میں 25 سال پہلے کوئٹہ آیا تھا تو کوئٹہ بہت خوبصورت تھا. جیسے میرا شہر پشاور پھولوں کا شہر ہوا کرتا تھا, اس طرح کوئٹہ بھی بہت خوبصورت تھا. یہاں کے رکشوں میں بیٹھ کے جب ہم سیر کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو جا کے بتایا کرتے تھے کہ دیکھیے وہاں پہ پولوشن نہیں ہے. اور پشاور کے رکشے جو تھے اس میں بہت دھواں ہوتا تھا, بڑی پولوشن ہوتی تھی. لیکن پھر میرا شہر لہو لہو ہوا. مجھے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے 156 بم بلاسٹ لائیو کور کرنے کا موقع ملا, اور میں نے جو لاشیں دیکھیں اس نے مجھے بڑی حد تک بحث کر دیا. اور پھر آج میں جب کوئٹہ آیا ہوں تو کوئٹہ بھی ویسے ہی لہو لہو ہے. اور جس طرح سے جرنلسٹ نے ان بم دھماکوں کی کوریج کی ہے اس میں اسپورٹس کی بڑی سطحی سی حیثیت رہ جاتی ہے, اور پھر ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اس موقع پہ اسپورٹس کو سامنے لے کر کے آئیں, ان کی کوریج کی بات کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر سے امن کی طرف جانا ہے. ہم آرام سے بتدریج آہستہ آہستہ امن کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کوئٹہ بھی, سارا بلوچستان بھی ایک دن انتہائی خوشحال ہوگا اور ہم مشکلات سے نکلیں گے. یہاں پہ کھیلوں کے مقابلے ہوں گے, یہاں کے کھلاڑی ہمارا سر فخر سے بلند کریں گے. تو بڑی یادیں وابستہ ہیں میری کوئٹہ سے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج بہت عرصے کے بعد جب میں یہاں پہ موجود ہوں, میرے بہت سے دوست کھلاڑی بھی یہاں موجود ہیں. جہاں تک میرے تعارف کی بات ہے, میں نے 1985-86 میں ماسٹر کیا. ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا. ایک لوکل چھوٹے اخبار سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. روزنامہ جنگ سے میں 16 سال وابستہ رہا ایز اسپورٹس رپورٹر. اس کے بعد میں نے روزنامہ مشرق اور روزنامہ پاکستان, روزنامہ آج میں بھی تھوڑا سا کام کیا. جبکہ جب جیو نیوز شروع ہوا تو میں پہلے دن سے جیو نیوز کے ساتھ وابستہ تھا. تقریباً 11.5 سال میں جیو نیوز میں رہا, جبکہ تقریباً 3 سال میں نے ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے طور روزنامہ ایکسپریس فرائض انجام دیے. میں پاکستان کا واحد ہاکی کمنٹیٹر ہوں جس نے 268 میچوں کی کامنٹری کی, اور پاکستان کا بیسٹ ہاکی کمنٹیٹر رہا. 1999 اور 2000 میں جب محترم مہدی حسن صاحب کو ایوارڈ مل رہا تھا, جب محترمہ نور جہاں صاحبہ کو ایوارڈ مل رہا تھا, فریدہ خانم ایوارڈ وصول کر رہی تھیں, تو میں پاکستان کے بہترین ہاکی کمنٹیٹر کا ایوارڈ حاصل کر رہا تھا. میں نے مسلسل یہ ایوارڈ 2 مرتبہ جیتا. میں نے ریڈیو پاکستان پشاور سے اور پاکستان کے مختلف مراکز سے تقریباً 16 سال تک سپورٹس میگزین کا پروگرام کیا, جو کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. اس کے بعد مجھے موقع ملا کتابیں لکھنے کا, تو میں نے 11 کتابیں لکھیں, اور 11 کی 11 کتابیں سپورٹس کے بارے میں ہیں. 12ویں کتاب جو ہے یہ میرے کالمز کے اوپر ہے, جو میرے روزنامہ ایکسپریس میں جو میرے کالم چھپے ہیں, یہ ان کالموں کا ایک مجموعہ میں نے شائع کیا, کیونکہ موقع نہیں ملتا. اور جب اسپورٹس رپورٹر آپ ہوتے ہیں تو شاید آپ کو توجہ نہیں دے پاتے اب دوسری طرف, بٹ میں نے کوشش کی کہ میں ان کالموں کو لکھوں. اور میں نے بہت سے, اگر آپ کو موقع ملے کہیں پڑھنے کا, تو بڑے دکھی کالم بھی ہیں, بڑے اچھے کالم بھی ہیں, کھیلوں کے بارے میں بھی ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں نے قسمت آزمائی کی اس کالمز کے حوالے سے, اور یہ کالم آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا ہوں. خواتین و حضرات, مجھے موقع ملا, میں پاکستان کی جانب سے جو ورلڈ سپورٹس جرنلسٹ باڈی ہے, میں اس کا ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا. اور کس طرح منتخب ہوا, جب 2012 میں روس کے شہر سوچی میں الیکشن ہو رہے تھے, تو مجھے کمپین کرنا پڑی اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے لیے, کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کمپیٹ کر رہا تھا. محترمہ راحیلہ, جب میں اپنی کیمپین کے لیے گیا تو میں سب سے پہلے ایک آسٹریلوی جرنلسٹ کے پاس گیا, اور اس کو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں, مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے. اس نے کہا تم پاکستانی ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا میں تو آپ کو ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ آپ تو طالبان ہیں. میں نے اس کو کہا کہ میں طالبان تو نہیں ہوں, بٹ اس نے میری بات نہیں سنی اور جھڑک دیا مجھے. اس کے بعد میں گریس کے ایک جرنلسٹ کے پاس گیا, اس کو میں نے کہا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, آپ کے ووٹ کی مجھے ضرورت ہے, کیونکہ 104 ممالک آئے ہوئے تھے اور مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ لینا تھے. تو رضا صاحب انہوں نے مجھے کہا, گریس کا جو نمائندہ تھا, اس نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے. اس نے کہا فرام وچ سٹی؟ میں نے کہا پشاور سے. او, کہتا ہے ویری کلوز ٹو افغانستان بارڈر, یو آر ٹیررسٹ, آئی ول ناٹ گیو یو دا ووٹ. تو میں نے کہا یہ کیسے ہے؟ اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, میری بات نہیں سن رہا.
اور پھر میں نے تیسری اٹیمپٹ کی اور مجھے ابھی بھی وہ شکلیں یاد ہیں, وہ جرنلسٹ یاد ہیں جنہوں نے مجھ پہ طنز کیا تھا. تو میں اس کے پاس ہانگ کانگ کا تھا, اس کے پاس میں گیا اور اس کو میں نے کہا کہ جی میں ووٹ الیکشن میں ہوں. اس نے کہا پہلے تو میں نے کنٹری بتا دیا تھا, میں نے کنٹری نہیں بتایا. تو میں نے کہا جی میں پشاور سے ہوں. او کہتے ہیں یو آر ٹیررسٹ, اور مجھے بولتا ہے وہ پتہ نہیں کوئی ٹرائبل ایریا کا نام لے کے, بولا تم بم پھاڑتے ہو. ہم نے بولا ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم تو اس کا حصہ ہیں. بہرحال وہ جو میں اپنی کیمپین کے لیے جو کاغذ لے گیا تھا اس سب کو میں نے پھاڑ دیا. میں نے اپنا کمرہ لاک کیا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہماری یہ بدنامی ہے, یہ ہمارا پاکستان کا یہ ایک امیج جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا, اور یہ میڈیا کے تھرو تھا. اتنے میں مجھے 2 دوست آئے رات کو لیٹ آورز میں, اور انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نے کیوں کیمپین چھوڑ دی, تو میں نے ان کو یہی بات بتائی. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, انگریزوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا. آپ اس میں لکھیں گے اور تھوڑا لکھیں گے, لکھنے کے بعد ہم جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ 2 لوگ تھے, دونوں میرے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, دونوں میرے ہمسایہ ممالک تھے. اور جب ہم نے ملنا شروع کیا باقی لوگوں سے, ان کو ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی, ان کو ہم نے سمجھایا کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا شکار ہیں. میرے شہر نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں. میرا پہلا دوست DIG ملک محمد سعد خان 2007 27 جنوری کو پہلے سوسائڈ بم بلاسٹ میں شہید ہوا تھا. میں نے تو بڑی لاشیں اٹھائی ہیں, میرے تو کندھے تھک چکے ہیں. اور ان دنوں میں بڑے عروج پہ تھے پشاور میں بم دھماکے, دن میں 3 دھماکے ہوا کرتے تھے. ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی. اگلے دن صبح 9 بجے ووٹنگ تھی, اور الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے, اس میں کوئی پرچیاں نہیں ہوتی ہیں, سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آتا ہے. تو محترم مہمان خصوصی, معزز خواتین و حضرات, میں نے جو 2 گھنٹے کی کیمپین اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کی, اور جس طرح میں نے ثابت کرنے کی ان کو کوشش کی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں, تو آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے مجموعی طور پر 78 ووٹ ملے اور میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا. یہ وہ جذبہ تھا اپنے ملک کا سافٹ امیج سامنے لانے کے لیے جس میں میں نے پہلی مرتبہ کامیابی حاصل کی. میں پھر دوبارہ ابھی چند ماہ پہلے کوریا میں دوبارہ منتخب ہوا. اس مرتبہ میں نے 75 ووٹ حاصل, پہلے 75 لیے تھے, ابھی 78 ووٹ میں نے حاصل کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اعزاز ملا کہ میں ایشین سپورٹس جرنلسٹ فیڈریشن کا بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل ہوں. میرے 9000 سپورٹس جرنلسٹ ہیں ایشین کے 30 ممالک میں, اور میں ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے فائٹ کرتا ہوں. ایشین گیمز میں بات کرتا ہوں, میں اولمپکس میں ان کی بات کرتا ہوں, میں ڈفرینٹ سیف گیمز اور اسلامک گیمز ہوتی ہیں, میں اپنے سپورٹس جرنلسٹ کو سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے جدوجہد کرتا ہوں. اور یہ بھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میرے مقابلے میں ایشین سپورٹس جرنلسٹ فیڈریشن کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا. اور جب یہ الیکشن ہو رہے تھے بحرین میں, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اسپیشلی بلوچستان کے اور کوئٹہ کے جرنلسٹ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو دل برداشتہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہوں, اور پھر اس بات پہ بھی آؤں گا کہ جی ہمیں کوریج کیوں نہیں ملتی. جب میں بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوا تو سب سے پہلے مجھے بحرین کے جو بادشاہ ہیں ان کا فون آیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے, کیونکہ بحرین کا جو جرنلسٹ تھا وہ صدر منتخب ہوا. تو اگلے دن میں ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, میں نے بحرین میرا دوست ہے, میں نے اس کے لیے فائٹ کی, اس کو صدر منتخب کیا, میں خود سیکرٹری منتخب ہوا. تو انہوں نے کچھ عربی میں بات کی, تو میں نے اپنے صدر سے پوچھا اس نے کیا بولا عربی میں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ فوری طور پہ ملک صاحب کو نیشنلٹی دے دی جائے, وہ اقامہ نہیں نیشنلٹی دے دی جائے, اور ان کو گاڑی دے دی جائے اور ان کو دفتر دے دیا جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گا, میں اپنے شہر میں رہوں گا اور میں اپنا سیکریٹریٹ پشاور میں بناؤں گا. مجھے انہوں نے بہت محبت دی. مجھے تاجکستان کے صدر کا فون آیا, مجھے کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی ہے ان کے ڈپٹی کوئی چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین, ان کا مجھے فون آیا. مجھے سری لنکا کے پرائم منسٹر کا فون آیا, اور میں نے وہاں پہ بحرین میں ان سے بات کی. اگر کوئی فون نہیں آیا تو میرے پاکستان سے, میرے ملک سے, میرے شہر سے کسی کا فون نہیں آیا. لیکن میں دل برداشتہ نہیں ہوا, اور میں نے اس حصے کو جاری رکھا, اور میں نے پھر ثابت کیا کہ میں ایشیا کا نمائندہ ہوں, اور میرے ملک کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں میں اپنے ملک کا سافٹ امیج سامنے رکھتا ہوں تو مجھے اپنے ملک کو آگے اور لے کے جانا ہے. آج میں آپ کو بڑے یقین سے, بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان کا ایشیا میں نام ہے. اسپورٹس جرنلزم کی میں بات کرتا ہوں, عالمی سطح پہ بہت نام ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ
5 سے 8 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہم ایک ایشین کانگریس کرنے جا رہے ہیں، جس میں 30 ممالک کے 60 لوگ آ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ سب لوگ یہاں پہ آئیں گے، اور ہماری جو ورلڈ سپورٹس جرنلسٹ باڈی ہے ان کے صدر بھی انشاءاللہ پہلی مرتبہ 92 سال کی تاریخ میں یہاں اسلام آباد تشریف لائیں گے۔ تو میں نے کوشش کی، میں نے جو جذبہ تھا اس کو آگے لے کر کے گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عزت ہے یہ پاکستان کی عزت ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو سافٹ امیج کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کے جو گراؤنڈز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹیمیں یہاں پہ نہیں آ رہی ان کو آباد کرنا چاہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ جہاں تک بلوچستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کا تعلق ہے، اجمل صاحب میرے بڑے دیرینہ دوست ہیں، نسیم حمید صاحب، عرفان رانا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سپورٹس جرنلزم کو پروموٹ کیا جائے، لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بٹ ہماری کل بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے، آج ہم نئی بلوچستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کی اناؤنسمنٹ کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسوسی ایشن کھیلوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ دیکھیے، اخبار خبر اس وقت چھاپتا ہے جب آپ اس کو خبر بھیجیں۔ ٹیلی ویژن اس وقت کوئی آپ کی رپورٹ دکھاتا ہے کہ رپورٹ بنانے کے بعد اس کو بھیجا بھی جائے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ کہ ہم توجہ نہیں دے پائے، اور کچھ تو دہشت گردی کی وجہ سے بھی ممکن نہیں ہوا، بٹ انشاءاللہ پاکستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن اپنا ہر ممکن ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ جہاں تک آپ نے دوروں کی بات کی، یقیناً میرا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ دورہ صرف جرنلسٹوں کو دورے کروائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر ملکی دورے کرنے سے انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے۔ ہم نے اجمل صاحب کو بھیجا، ہم نے نسیم حمید صاحب کو سری لنکا بھیجا، ہم نے ندیم کوثر صاحب کا نام دیا تھا ملیشیا کے لیے، وہ نہیں جا سکے۔ اس مرتبہ میں یہ اعلان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے 2 جرنلسٹ کو میں اپنے ساتھ غیر ملکی دورے پہ لے کے جاؤں گا، تاکہ وہ دیکھیں کہ جو میں یہاں پہ باتیں کر رہا ہوں کیا یہ وہاں پہ ہیں بھی کہ یا نہیں، اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملنے کے بعد وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ سپورٹس کے میدان میں، جرنلزم کے میدان میں کام کریں گے۔ اسی طرح ہم جو پاکستان میں کانگریس ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان کے 2 ڈیلیگیٹ شرکت کریں گے، ایک ڈیلیگیٹ انشاءاللہ کوئٹہ سے پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ وسیم، آپ کا قابل فخر باکسر ہے جس نے پاکستان کو بڑی عزت و شہرت اور افتخار سے نوازا ہے، میری خواہش ہے کہ بلوچستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن اس نوجوان کو بلائے، اور اسی حال میں کتنا خوبصورت حال ہے، کتنا اچھا خوبصورت پریس کلب ہے، یہاں پہ ایک فنکشن اس کے اعزاز میں کرے، اس کے ساتھ ساتھ میں عطا صاحب کو بلائے جس نے اس کھلاڑی کو تیار کیا۔ مشکلات ہیں، محدود وسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، اس کے باوجود ایک شخص ایک کلب چلاتا ہے اور کھلاڑیوں کو شامل کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بسم اللہ جو ہے وہ بلوچستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کو اس کھلاڑی کے اعزاز میں ایک تقریب سے کرنی چاہیے، جو ہمارے لیے بلا شبہ بہت باعث افتخار ہوگی۔ یہ مختصر سا میرا تعارف بھی تھا، اور میرے خیالات تھے جو آپ تک پہنچے۔ مجھے یقین ہے کہ میں جتنی ممکن ہو سکے گا میں بلوچستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں سپورٹس جرنلسٹوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میرا آئندہ ہر سال میں آؤں یہاں پہ، اور ہم ایک سالانہ تقریب کا بھی انعقاد کریں جو نئی ایسوسی ایشن بنے گی۔ مجھے امید ہے، میں درخواست گزار ہوں راحیل حمید دونانی صاحبہ سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیوں نہ آپ کو ہم جو نئی ایسوسی ایشن بلوچستان کی ایسوسی ایشن سپورٹس جرنلسٹ کی ہے، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جرنلسٹ بھی رہی ہیں، اور یہ سارے میرے کولیگ جب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی کولیگ رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کولیگ سے پھر فائدہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی سرپرستی کریں۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ بلوچستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کی سرپرست بنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ یہ جو بات کرتے ہیں جی پیسوں کی، شاید ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور جب آپ کی رہنمائی ملے گی تو پیسے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے، یہ فنکشن بھی کریں گے، یہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا کہ اگر آپ پیٹرن ان چیف کی ذمہ داریاں قبول فرمائیں۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو آپ کے سپورٹس منسٹر ہیں مجیب الرحمان صاحب، وہ سپورٹس منسٹر آپ تو پرسنل کیپیسٹی میں ہوں، لیکن جو منسٹر سپورٹس ہیں وہ بلحاظ عہدہ اس ایسوسی ایشن کے پیٹرن ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر سرپرست وہ بنتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ جو نئی ایسوسی ایشن ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں میں ان کے نام آپ کے سامنے لوں۔ ہماری خواہش ہے کہ نسیم حمید یوسفزئی صاحب صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آپ کی تالیاں ہونی چاہیے نئے عہدیداروں کے لیے۔ عبدالرشید بلوچ صاحب سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بلوچستان سپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کو سنبھالیں گے۔ عرفان رانا صاحب سینئر نائب صدر ہوں گے۔ محمد شاہ دوتانی نائب صدر ہوں گے۔ ہمارے پاس 3 ایسوسیٹ سیکرٹریز ہیں جن میں ملک سہیل قاسی، منظور بلوچ اور اعجاز بٹی صاحب شامل ہیں۔ رابطہ سیکرٹری کے لیے میں فروخ شہزاد صاحب کا نام پرپوز کر رہا ہوں۔
جبکہ جو ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین ہیں ان میں محمد اجمل صاحب جو ہمارے سینئر ہیں، خلیل احمد صاحب جو سینئر ہیں اور ان کی رائے کی بڑی ضرورت رہے گی، بشرا قمر صاحبہ ہیں، مجیب اچکزئی، عالم خان، عبداللہ مکسی، بنارس خان، خیر محمد بلوچ، زین خان، نور الہی بگٹی اور سید گلزار شاہ۔ تو مجھے امید ہے کہ جو نئی ایسوسیشن ہے اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بلوچستان کی اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارے پاکستان میں سامنے آئیں گی۔ جہاں تک پاکستان اسپورٹس رائٹرز فیڈریشن ہے وہ آپ کو آفر کرتی ہے کہ اپنے 10 اسپورٹس جرنلسٹ جو ہیں وہ ہماری جو اسلام آباد میں کانگریس ہو رہی ہے 5 سے 8 تاریخ تک اس میں لے کر آئیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ بھی اس انٹرنیشنل کانگریس کا حصہ بنیں۔ یہ جو کابینہ ہے اس کے علاوہ ممبرز بھی ہوں گے۔ میری خواہش ہے کہ ہر اخبار اور ہر ٹی وی چینل سے ایک جو ساتھی ہے وہ کم از کم اس کا حصہ بنے اور اس طرح سے بھرپور کوریج بھی ہوگی، نوجوانوں کو موقع بھی ملے گا۔ ہم ورکشاپ بھی کرائیں گے اسپورٹس جرنلزم کے حوالے سے اور ہمارے جو ساتھی اسپورٹس کے جو آرگنائزرز ہیں، جو عہدیدار ہیں، اور وہ بھی اس کو انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہت اچھے ہوں گے اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اسپورٹس جرنلسٹ اپنا رول ادا کریں، کھلاڑی اپنا رول ادا کریں اور پھر اس کے بعد ہم حکومت کی طرف آئیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ میں خواتین و حضرات ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے توجہ سے سنا اور میں خاص طور پہ اسپیکر صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ میں بہت ممنون ہوں بلوچستان اسپورٹس رائٹرز ایسوسیشن کا، پریس کلب کے صدر صاحب کا، بلوچستان جرنلسٹ ایسوسیشن کا کہ جنہوں نے مجھے بہت محبت